روز پہلے جوہر موڑ پر علی رہبر نام کے نوجوان کو قتل کر دیا گیا، جس کے دادا علی یاور تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا بات شروع کہاں سے کریں، جہاں رمضان میں اور عید میں ہوتا ہے کہ لوگ عبادات میں مشغول ہوں، تیاری کریں ظاہر خوشیوں کے لیے، وہاں ہم کراچی والے جو ہیں وہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بار کتنی لاشیں اٹھانی پڑیں گی۔ اور آپ کی وہ ریکارڈنگ بھی دیکھی جس میں ظاہر بڑا دل دہلا دیا اس نے کہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا آپ ہم نے اور ہمارے آبا نے۔ تو ایک تو ذرا یہ فرمائیے نا کہ واقعے کے حوالے سے کیا پتہ چلا آپ کو، کب ہوا؟ اور ہم سو رہے تھے، تقریباً 2:30-3 بجے کا وقت تھا کہ فون آیا، دن میں رات میں، اور ہمارے ایک بیٹے نے علی اکبر نے ریسیو کیا۔ اس کے بعد اٹھا، وہ دوسرے بھائی کو لیا اور کچھ تفصیل بتائے بغیر وہ چلا گیا، اس لیے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوا کوئی سیریس مسئلہ ہے۔ تو اب انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ گھر پہ پریشانی اور صحیح، تو وہاں پہنچ کے وہاں سے انہوں نے فون کیا کہ آپ لوگ سحری کر لیں، کیونکہ سحری کا وقت تھا، ہم لوگ آتے ہیں ابھی۔ سحری تیار تھی لیکن سحری کھانے کا کہ ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا کسی کا، کیفیت یہ تھی۔ ابھی سحری کا ٹائم ختم ہونے والا تھا کہ بچے آگے اطلاع لے کے کہ بھائی نہیں رہا، اب کیا کرتے، چلا گیا۔ تفصیل فوٹیج میں بھی دیکھو تو طرف یہ نظر آتا ہے بیٹا ہمارا زمین پہ پڑا ہوا ہے اور 2 آدمی آرام کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ خاندان تو دیکھو کس کا بچہ تھا، ہمارا خاندان یہ ہے۔ ارے باپ کی کتاب کا نام ہی دل کی دھڑکن پاکستان ہے۔ اور یہ کیف بنارسی صاحب، سید یاور حسین کیف بنارسی پورا نام ہے۔ آپ کے ان کی پہچان یہ پڑھیے ذرا، آپ کو پتہ چلے گا پہچان۔ شعلہ آزادی، اپنی ہستی کا حاصل اپنا مامن پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ یہ نعرہ میرے باپ نے دیا تھا بھائی، یہ نظم ہے وہ جس نظم کا یہ شعر ہے، اور اس کا جو یہ دیکھیں یہ لفظ، بس یہ قومی نعرہ ہندوستان میں قومی نعرہ بنایا گیا، یہ لکھنے والے سے گونجتا رہا پورا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ یہ ایک ہفتہ روزہ میں فروری 1945 میں چھپا، ہاں، اور اس سے پہلے گونج تو پہلے سے رہا تھا، یہ نظم چھپی تھی اس دوران۔ یہ میرے والد نائب سالار اعلیٰ تھے آل انڈیا مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے بنارس میں۔ پاکستان کی نئی نسل کے نام اور نئی نسل کے ساتھ تو آپ ظاہر فخر تو اب ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ اس پاکستان میں ایسا؟ دیکھیے میں یہی تو سوچ رہا ہوں کہ ہمارے والد نے جو قربانی دینی تھی وہ پاکستان بنانے کے لیے تھی، اب ہم پاکستان میں رہنے کے لیے قربانیاں دیں۔ یہ علی رہبر کے دادا ہیں، میں ان کا والد ہوں جی، ان کی ایک کتاب اور والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کتاب میں جو پہلی نظم ہے شعلہ آزادی، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، یہ نعرہ اس خطے کو، صرف پاکستانی قوم کو نہیں پورے اس خطے کو دینے والے یاور حسین کیف بنارسی، ان کے پوتے کو اس طرح سے شہر قائد میں سڑک کنارے قتل کر دیا گیا۔ اور جب یہ خبر پہلی بار آپ کو ملی، وہ پہلا خیال جو آپ کے ذہن میں آیا؟ میں بتاؤں روز جاتا تھا، مجھے روز ڈر لگا رہتا تھا۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے بہت اچھی طریقے سے، جس میں ایک خاتون اور شوہر جا رہے تھے، ان سے سب کچھ چھین لیا، اور پھر جب جانے لگے جاتے جاتے آدمی کو گولی مار دی۔ وہ عورت چیخ کے بولی کب وقتوں سب کچھ لے لیا کیوں مارے؟ تو کیا رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے تھے۔ یہاں جس ماحول میں یہ کیفیت ہو جائے کہ انسان کو مار دینا کوئی بات ہی نہیں ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ مجرم اس وقت آزاد ہوتا ہے جب اس کی پشت پر کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ کہ اب کوئی اور رہبر نہ مارا جائے نا بھائی، پھر مارے، اب روزانہ مارے، 50 سے اوپر ہو چکے ہیں، 88 دن کے اندر 50 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو مطلب کیا سو رہے ہیں آپ؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں تو کیا کوشش کر رہے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کچھ توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایسی صورت میں بھی وقت نکالا، اور اللہ کرے کہ کسی تک کی ارباب اختیار میں سے بات پہنچ جائے۔ جی تو جناب، شہر کراچی کی سڑکوں پر مظلومیت کی موت مارے جانے والے شہید علی رہبر کے بھائی علی شہزر ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے نا، کچھ چیزیں میں نے اپنی لائف میں سے دیکھی ہیں۔ ابھی میں ریسنٹلی بات تو خیر چھوڑیں، ابھی کی فوراً کی اگر میں بات کروں، پولیس ساتھ نہیں دے رہی،
ٹھیک ہے نا, بالکل بھی. جو کام پولیس کو کرنے تھے وہ میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں اس جگہ پہ جیسے کہ سویم کا دن ہے, میں نے اور بھی جگہوں پہ بتایا, سویم کا دن ہے. ایک عام طور پہ ایک بھائی کو کیا کرنا چاہیے, سپارہ پڑتا بیٹھ کے قبرستان جاتا, دعا کرے اس کے لیے, گھر والوں کو حوصلہ میں دے. یہ کر رہا ہوں کہ میں اس جگہ پہ گھوم رہا ہوں, میں کلو تلاش کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہاں کا CCTV. اور یہ کام پولیس نہیں کر رہی, یہ کام کس کا ہے بیسیکلی, پولیس کا, اداروں کا, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے پولیس مجھے کہیں نہیں نظر آئی. آپ کا کیسا گھر, بھائی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ یاد کرنا چاہیں کچھ چیزیں ان کے ساتھ. مختصر یہ ہے کہ ویسے تو زندگی گزر جائے گی, میں بھائی جان کے بارے میں کیا بتاؤں. بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ جب قربانی لیتا ہے نا تو بہترین چیز کی لیتا ہے. سب سے زیادہ قریبی جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قربانی اس چیز کی لیتا ہے. آزمائی بھی اللہ ایسی لیتا ہے. وہ بھائی جس نے آپ کو نہلایا دھلایا ہو, پھر آپ کو اسے غسل دینا پڑے, بس میں اس کے علاوہ اور میں کیا بتاؤں. مطلب اگر میں بیٹھ کے یہاں بات کر رہا ہوں, میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں, لیکن اگر اتنی ہمت مجھ میں دی ہے نا کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے بھائی کو کس نے مارا اور کیا کیا کلو مل سکتا ہے, میں پولیس کا انتظار نہیں کیا, تو یہ سب کچھ بھائی جان کا دیا ہوا ہے. بھائی جان قدم قدم پہ بولتے تھے بیٹا ہار نہیں ماننی کبھی بھی, اللہ کے سوا میرا بھائی کسی سے ڈرتا نہیں تھا. یہ چیز مجھے سکھا کے گئے. ابھی تک اگر پولیس یہ سب کچھ کر رہی ہوتی نا جو میں کر رہا ہوں, تو میرے خیال ہے ابھی بہت کچھ نتیجے تک پہنچ جاتے. اللہ ان کے درجات بلند کرے, پروردگار آپ کو آپ کے بھائیوں کے آپس کے پیار کو ایسے ہی سلامت رکھے ہمیشہ, اور بہت ساری دعائیں آپ کے. علی رہبر شہید کے صاحبزادے ہیں, السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ ان کا نام جو ہے وہ ان کے پردادا کے نام پہ, علی یاور, جو کہ تحریک پاکستان کے رہنما تھے. اب کس کلاس میں ہو آپ؟ 5 میں. تو میں نے سنا بڑا آپ ٹاپ شاپ کرتے ہیں ماشاءاللہ. یس, میں پوزیشن ہولڈر ہوں, اسپورٹس ہو یا پڑھائی ہو. میں لاسٹ ٹائم بھی میری پوزیشن آئی تھی, اور میں کبھی اس کا فرسٹ یا سیکنڈ سے کبھی باہر نہیں گیا. سیکنڈ بھی نہیں اب سوچنا, آپ نے فرسٹ پہ. ہاں انشاءاللہ. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو پلاننگ کیا کی تھی آپ نے عید کی, کچھ تیاری ویاری تھی ان کے ساتھ؟ عید کی تیاری یہ تھی کہ وہ آتے نماز پڑھنے لے کے جاتے, ہم لوگ جیسے نارمل عید گزرتی ہے ویسے عید گزرتی. ابھی کیا تیاری تھی کہ شاپنگ واپنگ پہ جائیں گے ساتھ, کچھ سوچا ہوا تھا آپ نے؟ ہاں, میری دادی نے میرے بابا سے بولا کہ ان لوگ کو جو ہے نا شاپنگ پہ لے کے جاؤ. میرے بابا نے بولا اچھا. وہ گئے کمرے میں, مجھے بہت سارے پیسے دے کے گئے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ علاقہ صحیح نہیں ہے, تم یہ پیسے رکھو, میں جا رہا ہوں. وہ گھر سے باہر نکلے, اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا ہے. تو آپ حوصلے سے ہمت سے فیس کر رہے ہیں اس کو, جب آپ بڑے بیٹے ہو جائے تو بہت اسٹرانگ ہونا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے. ہم آپ کے بارے میں اچھی اچھی انشاءاللہ خبریں سنتے ہیں, ٹھیک ہے. چلو سلامت. 2 بچوں کا باپ میرا رہبر تو چلا گیا. ویسے پھر کسی کے لیے کیا تھا یا کیا نہیں تھا, یا کچھ سمجھیں گے تو آئیں گے نا. قانونی طور پہ بھی کچھ نہیں, کوئی بھی نہیں, کچھ نہیں. آپ بتائیں, ماشاءاللہ سب کو میں نے دیکھا, اللہ تعالیٰ سے ہمت اور حوصلہ دے کے رکھے. سب سے زیادہ ایک دوسرے کو کون حوصلہ دے رہا ہے؟ لگ رہا ہے میں ماں ہوں نا. کیا چیز سوچ کے آپ خود پہ اتنا ضبط کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرا بچہ شہید ہے, کیونکہ بہت اچھے دن گیا. رمضان کا مہینہ تھا. میرا بچہ کبھی زندگی میں جو پہلی دفعہ روزہ رکھا نا, اس نے پھر کبھی روزہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو روزہ نہیں رکھا. یقین کریں, میرا بچہ بینک افسر تھا, اس کے بعد میرا بچے نے یہ میں وہ مینیجر تھا. اس کے بعد حالات تو سبھی کے خراب ہوئے نا کراچی میں. بہت سارے میرے بھائی کے بہت حالات خراب ہو گئے. اتنے حالات خراب ہوئے کہ میرا بچہ دیکھیں اس وقت کیا فٹ کر رہا, لیکن پڑھا لکھا قابل بچہ میرا. لیکن کسی سے موبائل نہیں چھین رہا تھا, کسی کے کیمرے, کسی بھی چیز میں مال پہ دوسرے کی نظر نہیں تھی. بھائی ماشاءاللہ سارے صاحب حیثیت ہیں الحمدللہ. میں اس سے کہتی تھی نہیں ہو رہا. ابھی آخر میں تو میرے بچے نے وہ کیا نام ہے پھل تک لگایا رمضان میں, کہ بائک کے پیچھے اس نے وہ بنوا لیا تھا کنٹینر, لیکن اس سے نہیں چلا. محنت کرنے والے بچے تھے. اللہ جانے میرا بچہ پیسے نکال کے لا رہا تھا یا کیا تھا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا. گھر سے ہنستا کھیلتا گیا ہے بالکل, اپنے بھتیجوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, میرے ساتھ. میرا ہاتھ پہ ہاتھ مار مار کے امی یہ بات ہوں. ظاہر ہے میرا تو سب سے لاڈلا چاہیے. یہ کبھی ناراض ہو جاتا تھا کہ موٹا آپ کا بہت زیادہ چاہیے تھا, کیونکہ امی بہت دیکھے نا ماشاءاللہ ایسا تھا. اگر وہ بغیر پستول کے بغیر بندوق کے بات کرتے نا, وہ ان 4-5 کو لڑکا دیتا. اتنا کڑیل جوان بچہ تھا میرا, پڑھا لکھا خوبصورت. دیکھا آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے میرے بچے کی, کرکٹر بہترین. ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہے بھائیوں سے بات کر کے تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے پولیس میں, کہ کم سے کم یہی تسلی ہو جاتی ہے کہ انصاف ہوگا. جن بدبختوں نے یہ کیا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے, اس کی امید نظر آتی ہے آپ کو؟ ابھی تک جو کچھ بھی ہے آپ کو لگا ہے کہ کسی کو انصاف ملا ہی
ہم نے تو آپ ہی کے شوق سے پروگرام دیکھتے تھے بیٹھ کے کہ آج یہاں ہے آج وہاں ہے, وہ یہ کر رہے ہیں, ہم تو یہ چیزیں دیکھتے رہتے تھے اور روزانہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے. خود پہ بیتا وہ تو جب ہم پہ تو آئی گئی نا, میں تو یہی کہتی رہتی تھی جن کے گھر میں ہوا نا اس کی ماں سے پوچھے کوئی جا کے, اس کی ماں سے, آج کوئی مجھ سے پوچھے. آپ یقین کریں آپ کے 10 لوگ بھی آ جائیں تو مجھے کوئی رلا نہیں سکتا, لیکن جب میں نماز پڑھتی ہوں, جب میں قرآن پڑھتی ہوں, اپنے بچے کو یاد کرتی ہوں, بلڈنگ کو کھڑا کر لیتی ہوں میں سر کے اوپر.